اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ جو ہمارا سکون ہے نا، یہ خالق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب تک ہم خالق سے دور رہیں گے نا، ہم سکون کبھی بھی نہیں لے سکتے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ مرغ چوں بر آب شورے می تند، آب شیری رانا دیدست او مدد. کہ جب تک پرندہ کھاری پانی کے چکر لگاتا رہے گا نا، تو میٹھے پانی کی مدد اسے نہیں مل سکتی. مطلب جب ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پیچھے بھاگے رہیں گے نا، غیر اللہ، جب ہم غیر اللہ کی بات کریں نا، تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کی یہ جو مقربین ہے نا، یہ غیر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس نہیں جانا، یہ غیر اللہ ہوتے ہیں. تو ہم جب غیر کی بات کریں نا، ہمارے ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہے نا، یہ غیر اللہ ہے. ہمیں یہ کیوں نہیں یاد آتا کہ یہ ہر چیز جو ہے، اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی چیز کو بھی دیکھیں تو وہ غیر اللہ ہے. تو ہم جب تک غیر اللہ کو اپنے ذہن میں بٹھائے رکھیں گے نا، جب تک ہم غیر اللہ کے پیچھے بھاگے رہیں گے، تو ہم اللہ کی مدد ہمیں نہیں مل سکتی، اور جسے اللہ کی مدد نہ ملے اسے سکون کبھی بھی نہیں مل سکتا. اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ بلکہ تقلید است آ ایمان او، بلکہ اس کا وہ ایمان نقلی ہے. تو اس کا ایمان بھی کہنے کے لیے ایمان ہے. جیسے کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی میرا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. بھائی سوچنے والی بات ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ تم ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، اور پھر دوسری طرف تم یہ بھی کہہ رہے ہو نہ درباروں پہ نہ جانا، شرک ہو جاتا ہے. اب اپنے لفظوں پہ غور نہیں کر رہے نا، کہ جب اللہ کا غیر کوئی ہے ہی نہیں تو پھر شرک کیسے ہوا. لیکن یہ وہ باتیں کرتے ہیں جن کا انہیں خود بھی نہیں پتا. توحید کا درس دیتے ہیں بلکہ خود توحید سے بالکل فارغ ہے، توحید کا انہیں پتہ ہی نہیں. یہ سیم ایک واقعہ میں کئی دفعہ سناتا ہوں. مثنوی میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ جناب فرماتے ہیں کہ ایک اندھا، ایک بہرا اور ایک ننگا، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، اور اندھا اچانک سے کہنے لگا کہ دیکھو وہ مجھے کوئی دور سے، اب میرے لفظوں پہ غور کر رہے ہیں، اندھا کہہ رہا ہے مجھے دور سے وہ کوئی چور آتا دکھائی دے رہا ہے جو کہ دیکھ ہی نہیں سکتا. پھر آگے دوسرا جو تھا نا، جو جس کے کان کام نہیں کرتے، جو سن نہیں سکتا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے بھی پیروں کی آواز تو آ رہی ہے. تو جو ننگا بیٹھا ہوا تھا نا، وہ کہتا ہے یار اٹھو، مجھے ڈر ہے میرے کوئی کپڑے ہی نہ چوری کر لیں. یہ اس طرح کی توحید مانی ہوئی ہے انہوں نے. یہ ہیں توحید پرست لیکن توحید کا انہیں پتہ ہی نہیں. میں کسی بھی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا. میں اگر سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، مجموعی طور پہ سب کی بات کروں تو میں کسی بھی ایک فرقے کے خلاف نہ کبھی بولا ہوں. میرے سینکڑوں درس ہیں. میرے پاس ہر جمعے کو جو دوست احباب آ کے بیٹھتے ہیں، جو گفتگو چلتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے آج تک کسی بھی ایک جماعت کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کی، اور ہمیں کسی کے خلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یار اگر توحید کا اعلان کر رہے ہو تو توحید سے واقف کار بھی ہو جاؤ. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر توحید کی باتیں کرتے ہو، وہ جناب فرمایا کرتے تھے ان کا پکھنو ان ڈٹھے دیاں کرن شرح تفسیرہ، جس کو خود دیکھا ہی نہیں ہے نا، یہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اس کی شرح کر رہے ہیں. مطلب ہم توحید کو خود جانتے نہیں ہیں اور توحید کا ہم درس دے رہے ہیں. مجھے سائیں جلال ایک گجرات کے بڑے صوفی شاعر ہیں، بہت کمال کے، وہ کہتے ہیں می مسئلے الٹ سنان ملا کوئی عشق دی گل سنان نہیں، یہ نفس دے مارے مردیاں دی ساتھ جائی دا نیت مکان نہیں، آکھن لوکاں نو کرو نماز قائم آپ نیڑے نماز دے جان نہیں، دسے کسے نو کی جلال مسئلہ جس دا اپنے ٹھیک ایمان نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم خالی علم میں نہ رہیں، عمل میں آئیں. کیونکہ میرا ایک بڑا وہ فکرہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یار آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی قبر میں آپ کا علم نہیں جانا، آپ کا عمل جانا ہے. اس لیے اس چیز کی بھی تیاری کرو جو آپ کے ساتھ جانی ہے. علم بہت اچھی بات ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن علم حاصل کرنے کا کوئی مقصد ہے، اور جب وہ مقصد ہی پورا نہ ہو تو علم حاصل کرنے کا پھر فائدہ کیا. مولانا فرماتے ہیں
کہ لہٰذا مقلد کے لیے بڑا خطرہ ہے راستہ ڈاکو کا ملعون شیطان کی جانب سے، کہ جو اس طرح بالکل انجان ہو کے رستے میں جا رہا ہے، تو میرے خیال سے اس کو واقعی ڈر ہونا چاہیے، اور ڈر ہے بھی ان کو یہ بیچارے۔ میں نا ایک دفعہ کیا، میں کئی سالوں سے نا ایک جگہ پہ ایک محفل ہوتی تھی، تو اس جگہ پھر گفتگو میری ہوتی تھی، تو کافی دورانیہ ایک بندہ آتا رہا محفلوں میں، تو وہ سنتا رہا۔ ایک دن نا وہ محفل کے بعد میری عادت ہے، میں کہتا ہوں بھائی محفل کے متعلقہ کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ میں نے کہا بھائی محفل کے متعلقہ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ تو وہ ایک بھائی اٹھے، انہوں نے کہا بابا پچھلے کئی مہینوں سے میں آپ کو سن رہا ہوں، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ ہمیشہ یہی گفتگو کرتے رہتے ہیں اللہ سے محبت کی، اللہ کے قرب کی، تو آپ کبھی کبھی قبر کے عذاب اور اللہ سے ڈرانے والی بھی باتیں بھی کیا کریں۔ میں ہنسنے لگا نا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو میری بات سنو، کہ میرا ڈر کسی نے ختم کیا ہے، اس لیے میں دوسروں کا ڈر ختم کر رہا ہوں۔ میرا ڈر کسی نے ختم کیا، اس لیے میں دوسروں کا ڈر ختم کر رہا ہوں۔ تو ڈرانے والے بہت ہیں، آپ کو اگر ڈرنے کی ضرورت ہے تو پھر ان کے پاس جایا کریں جو خود بھی ڈر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈرا رہے ہیں۔ اب یقین مانیں اللہ کی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ منبع محبت ہے۔ اور ویسے بھی یہ اللہ کا بڑا معتبر فرمان ہے کہ تم میرے بارے میں جیسا گمان کرتے ہو میں ویسے ہی ہوں۔ اب تم نے گمان ہی ڈر والا کیا ہوا ہے تو پھر تو تمہیں ڈرنا ہی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں گمان ہی محبت والا کر رہو، محبت ہی ملے گی۔ جب گمان محبت والا ہوگا تو محبت ملے گی، گمان ڈر والا ہوگا تو ڈر ملے گا۔ اس لیے اپنے گمان کو درست کرو، اپنی جو اللہ کی وحدانیت اور توحید والا جو عقیدہ ہے اس کو درست کرو، خالی زبان سے توحید کا اعلان نہ کرتے رہو۔ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ اگر زبان سے تم لا الہ کہہ بھی رہے ہو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ نہیں مسلم تو کچھ بھی نہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ علامہ صاحب فرماتے ہیں تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، تیرا لا الہ کہنا صرف لا الہ ہی رہ گیا۔ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب تیری جو تیرا دل نہ دے گواہی۔ اگر تیرا دل اس پہ پوری طرح شہادت نہیں دے رہا، اور دل اللہ نے ایک ایسا پرزہ رکھا ہوا ہے یہ بغیر کسی چیز کو جانے اور بغیر پہچانے اس پہ گواہی دیتا ہی نہیں۔ اس لیے اپنی توحید کو حق الیقین کا درجہ دینے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ توحید کو جاننے کی کوشش کریں، اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی وحدت کے ساتھ متعارف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔